ڈاکٹر علامہ اقبال کے ان 4 مصروں کے ساتھ کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، اور گرماؤ غلاموں کا لہو سوزی سے ان دشک پر و مایا کو شادی سے لڑا دو۔ اس وقت آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے اس سے خطابت کی تشریف لا رہے ہیں علی جناب حضرت مولانا مفتی نور العظیم صاحب مظاہری، بانی و محتمم مدرسہ دارالعلوم محمدیہ الپاک کالونی پٹنہ۔ اس وقت حضرت والا سے گزارش گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی مواعظ حسنہ سے ہم تمام سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مسند خطابت پر تشریف فرما علی جناب حضرت مولانا مفتی نور العظیم صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ہے جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، اور موت کی پرزور آندھی جب جس سے ٹکرائے گی، دیکھنا ایک دن یہ عمارت خاک میں مل جائے گی، دیکھنا ایک دن یہ عمارت خاک میں مل جائے گی، اور 2 دن کی زندگی پہ اتنا نہ اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ اتنا نہ اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ، اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہ، ایک قطرے ناپاک سے نسب ہے تیرا، اوقات یہی ہے تیری اسی اوقات میں رہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، صدر محترم اور ناظم جلسہ، آج کی یہ نشست اور آج کا یہ جلسہ دراصل ہمارے عالی جناب قطب الدین مستری صاحب کے والدین مرحومین کی نسبت سے ایصال ثواب کے سلسلے میں رکھا گیا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت قطب الدین مستری صاحب کے والدین کی مغفرت فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ حضرات، یہ میرا تیسرا سفر آپ کے علاقے میں ہے، لیکن آج آپ بہت زیادہ ٹینشن میں نظر آ رہے ہیں۔ خیریت تو ہے سب، کہیے الحمدللہ، کہیے ایک بار الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اور تھوڑا سا چہرے پہ مسکراہٹ لائیے۔ خطیب جو ہوتا ہے وہ چلایا جاتا ہے، اگر عوام کو جب دیکھا، سامعین کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ چاہت ہے تو پھر خطیب چلایا جاتا ہے، اس لیے چہرے پہ اکتاہٹ نہیں، مسکراہٹ کو ہم لائیں گے۔ ایک بار سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ۔ سردی ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں، موسم نے بھی اپنے تیور بدلے ہیں، انشاءاللہ جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ حضرات، یہ مجلس موت کے سلسلے میں رکھی گئی ہے۔ موت دنیا کی اٹل حقیقت ہے، اور موت نہ دوا ٹال سکتی ہے نہ دعا ٹال سکتی ہے۔ کسی کی صدائیں، کسی کی ندائیں، کسی کی بددعائیں، کسی کی آہیں، کسی کی دعائیں موت کو ٹال نہیں سکتی ہے۔ آپ نے شاہی مسجد کے منبر و محراب سے جب بھائی قطب الدین صاحب کی والدہ کا انتقال ہوا اور والد محترم کا انتقال ہوا، تو آپ نے سنا ہوگا کہ مرحوم نذیر الدین صاحب انتقال کر گئے۔ یہ انتقال عربی لفظ ہے، اس کو انگلش میں ٹرانسفر کہا جاتا ہے، اردو میں تبادلہ کہا جاتا ہے۔ مر جانا مٹ جانے کا نام نہیں ہے، رخ بدلنے کا نام ہے، رخ بدلنے کا نام ہے۔ تھوڑا سا پیریڈ دے کے، تھوڑا سا لمحہ دے کے، تھوڑا سا وقفہ دے کے اللہ رب العزت اس دھرتی پہ ہمیں بھیجتا ہے، اور منشا اس کی کیا ہے؟
مرضی اس کی کیا ہے، کون وفا کر کے آتا ہے اور کون جفا کر کے آتا ہے۔ ماضی قریب کے ہمارے ایک اللہ والے جب انتقال کرنے لگے تو انہوں نے اپنے مشیروں کو، وزیروں کو، مریدوں کو، بھکتوں کو، شاگردوں کو یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی کہ میں مر جاؤں تو میرے اس وصیت کو، اس نصیحت کو میرے جنازے کے اوپر پڑھ کے سنا دینا۔ شاہی محلہ کے باغیرت مسلمانوں، ہماری وصیت کیا ہوتی ہے کہ فلانا بینک فلانا بیٹے کے نام پہ، فلانا زمین فلانا کے نام پہ، تاکہ اولاد مرنے کے بعد اسی طرح جھگڑا کرے۔ اور شاہی محلہ کے باغیرت مسلمانوں ہم نے اپنی آنکھوں سے لاک ڈاؤن جب دوسرا فیس آیا اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ابا کے جنازے کے بعد ابا کے کپڑے کو ڈنڈا سے اٹھایا جا رہا ہے، ابا کی پراپرٹی کو ڈنڈا سے نہیں بھگایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں انہوں نے یہ وصیت کی، یہ نصیحت کی۔ دلی جامع مسجد کے پاس حضرت کا جنازہ رکھا ہے، مرزا مظہر جان جانان رحمت اللہ علیہ انتقال کر گئے، تو انتقال کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنے مشیروں کو، اپنے وزیروں کو یہ نصیحت کی، میں انتقال تو کر رہا ہوں لیکن میری انتقال کے وقت ایک منشا ہے کہ میرے انتقال کے بعد میری اس وصیت کو، اس نصیحت کو میرے جنازے کے اوپر پڑھ کے سنا دینا۔ شاگردوں نے کہا حضرت زندگی میں، کہا نہ نہ نہ، میری اس وصیت کو میری زندگی میں مت بولنا، جب میں انتقال کر جاؤں میرا جنازہ رکھا رہے تو اس کے سامنے اس وصیت کو پڑھ کے سنا دینا۔ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پڑھا تھا کہ 2 دن کی زندگی پہ اتنا نہ اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ حضرت کا انتقال دلی میں ہوا، جامع مسجد کے پاس جنازہ رکھا ہے۔ حضرت نے 2 لائن کی وصیت کی اور اس 2 لائن میں کیا لکھا تھا؟ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، در حقیقت مظہر اپنے گھر گیا۔ مر جانا کیا ہے؟ اپنے گھر جانا ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، آنے کا ٹائم معلوم ہے۔ پہلے پردادا آئیں گے، پھر دادا آئیں گے، پھر بیٹا، پھر ابا آئیں گے، پھر بیٹا آئے گا، پھر پوتا آئے گا۔ رب العزت کی قسم، شاہی محلہ اربل کے باغیرت مسلمانوں، میں نے 22 سال کے جوانوں کا جنازہ پڑھایا ہے۔ اس کے باپ نے کس کلیجے سے، کس انداز سے، کس رفتار سے، کس گفتار سے اپنے جوان بچے کو کفن دے کے اور جنازے کے اوپر اور قبرستان میں دفناتا ہے، اس کا دل جانتا ہے۔ اس لیے آنے کا ٹائم ہمیں معلوم ہے، جانے کا کوئی ٹائم نہیں معلوم ہے۔ لوگ پہلے گرتے تھے پھر مرتے تھے، حالات یہ ہیں، لوگ مر رہے ہیں پھر گر رہے ہیں۔ نقد میں توبہ کر لی جائے اللہ کے واسطے، پہلا منشا۔ دوسرا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک ایصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اور کون سا عمل مرحومین کے لیے بہتر ہوتا ہے، اس چیز کا بھی ہمارے قائد، ہمارے امام الانبیاء حسین رنگ بھنگ خاک سے نکلتی تھی، وجود سید لولاک سے نکلتی تھی۔ میں وہاں نہیں تھا مگر ایک دعا میری خاطر نبی کے دیدے نمناک سے نکلتی تھی، اور جہاں جہاں بھی حضور اپنا پاؤں رکھتے تھے کرن کرن خشو خاشاک سے نکلتی تھی، ایک ایسی خوشبو جس کی کوئی مثال نہیں، میرے نبی کے پوشاک سے نکلتی تھی۔ تلاش احمد عالی مقام کے پیچھے عجیب روشنی افلاک سے نکلتی تھی، نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ سبحان اللہ، بہت زیادہ آج آپ تھوڑا سا سبحان اللہ، یہ تسبیح ہم اپنی داد کے لیے نہیں، بخاری کی آخری حدیث ہے
بندہ جب سبحان اللہ پڑھتا ہے تو اللہ کا غضب اللہ کا جلال رحمت میں بدل جاتا ہے. تھوڑا سا سبحان اللہ کہیے, لگے کہ ہاں مجمع جاگ رہا ہے. حضرات سامعین کرام, اس رسول کی امت میں ہم بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول امام کائنات تاجدار شریعت شمس الضحیٰ بدر الدجا احمد مصطفیٰ رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا, لامکہ پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء, میرے محبوب میرے قریبا میں نے تجھ سے کچھ بھی چھپایا نہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله. قطب الدین مستری صاحب ماشاءاللہ اس نوجوان کے جذبے کو دیکھ کے مجھے بڑی زیادہ حیرت ہوئی کہ الحمدللہ ایک مستری انسان اور اپنے والدین کے لیے اتنا بڑا جم غفیر لگانا یہ کلیجے کی بات ہے اور یہ ظرف کی بات ہے. آپ کے والد محترم اور آپ کی والدہ مرحومہ انتقال کر گئی بھائی قطب الدین صاحب. آپ کے لیے 3 چیز ایسی ہے جو اللہ کے رسول کی اس امت میں یہ اعزاز یہ تقریب ملا ہے. نسلیں پہلے آئی ہے. موسیٰ کلیم اللہ, آپ سے رب کو ہم کلامی کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے, لیکن آپ کی امت نے گناہ کیا ہے, پاپ کیا ہے. اس گناہ کا تلافی, اس گناہ کی تلافی, اس گناہ کی سزا یہ ملے گی کہ جائیے موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کو کوہ طور سے چھلانگ لگوائیے, اور جس نے گناہ کیا ہے اس کی گناہ کی توبہ اسے ملے گی جو کوہ طور سے چھلانگ لگاتا ہے اور مر جاتا ہے. جو مردود مرتا نہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کو لے کے چلے اور چلنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کی توبہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی امت گناہ کیا ہے, اس گناہ کی توبہ کوہ طور سے چھلانگ لگوانے پہ جایا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام معلوم ہے ایک امت ایسی آئے گی جو پہاڑوں کی طرح گناہ کی کرے گی, سمندروں کی طرح گناہ کرے گی, ندی نالے کی طرح گناہ کرے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کراس کوسچن کیا اس امت کے ساتھ کیا ہوگا. بلڈوزر لگے گا, پتھر چلے گا, بھوچال آئے گا, زلزلہ آئے گا, کیا معاملہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام, اس امت کی توبہ یہ ہوگی. 60 سال کی اللہ نے زندگی دی. کتنی زندگی ہے؟ 70 سال کی زندگی. اور 70 سال کی زندگی کے بعد جیب میں تھوڑا سا پیسہ آتا ہے تو لوگوں کو اہنکار آ جاتا ہے, گھمنڈ آ جاتا ہے. تھوڑا سا پیسہ, اور یہ چوچلے مسلمانوں کو اس وقت برداشت نہیں ہو رہا ہے. معذرت کے ساتھ مسلمانوں کو یہ 3 چیز برداشت نہیں ہو پا رہی ہے. دولت ہضم نہیں ہو پا رہا ہے, اور عہدہ ذرا سا آ جائے پھر وہ ہضم نہیں ہوگا, اور اسی طرح تھوڑی سی طاقت آ جائے پھر دیکھا کیجیے. جو مسلمان تماشا کرتا ہے رکشہ والے کو, ٹھیلا والے کو, کمزوروں کو, بے کسوں کو, مظلوموں کو مارتا ہے. عزیزان گرامی برداشت کیجیے. چال چلو سادہ نبھے باپ دادا. جو ہمارے ابا ہمارے دادا 22 بیگھا کے مالک ہوا کرتے تھے, ان کے ذہن میں اہنکار, تکبر اور گھمنڈ نہیں تھا. ہم ایک پوا دال خرید کے کھانے والی قوم ہے, ہمیں کس چیز کا گھمنڈ ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام اس امت کے ساتھ یہ ہوگا 70 سال اور 60 سال زندگی ملے گی, اور زندگی ملنے کے بعد جیب میں دولت آئے گی, اور دولت آنے کے بعد خون میں گرمی ہوگی. اب خون میں جو گرمی ہوگی تو پھر وہ دندنائے گا, وہ ناچے گا, اور وہ مخلوق کو پریشان کرے گا. اب 60 سال کے بعد کیا ہوا؟ 60 سال کے بعد کمر جھک گئی, بیماریوں کی الوار ہو گئی, حکومت نے نوکری چھین لی.
will be finished. آپ ختم ہو چکے ہیں, اپنی نوکری آپ دے دیجئے. اب یہ بوڑھا 60 سال کے بعد مزیدار دوسری بات یہ ہے شاہی محلہ کے باغیرت مسلمانوں, مزیدار بات یہ ہے کہ گھر میں چمکیلی بہو بیٹی آ گئی. ابا کھانستے بہت زیادہ ہے, ہو رہا ہے کہ نہیں یہ ہو رہا ہے بتائیے؟ ابا کھانستے زیادہ ہے, دادا کھانستے زیادہ ہے, کہیں ابا کو یا دادا کو سائیڈ کیجیے. اب یہ پاپی بوڑھا جس نے 70 سال گناہوں میں گزار دیا, یہ پاپی بوڑھا, یہ اہنکاری بوڑھا, یہ گھمنڈی بوڑھا 70 سال کے بعد اٹھتا ہے اور خیال آتا ہے کہ اللہ 60 سال ہم نے گناہوں میں گزار دیا, اب معاملہ کیا ہے؟ جیب خالی ہو گئی, بیماری کی یلغار ہو گئی, بچوں نے بھی دھکا دے دیا. اب یہ 60 سال کے بعد رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کیا کہتا ہے؟ بارعصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. دیکھیے گا حضرت مولانا مفتی امتیاز صاحب توجہ, آڈینس کی توجہ تو نہیں ہے, کم سے کم ناظم صاحب توجہ فرمائیں. آج آپ کا نہ مال بج رہا ہے نہ تال بج رہا ہے, نہ مال آپ دے رہے ہیں, مال دیجئے نہ دیجئے کم سے کم تال ضرور بلائیے, توجہ ضرور دے دیجئے. بارعصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, گناہوں کے سمندر سے گناہوں کی بارش سے ہم نے کنارہ نہ کیا, بارعصیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا, تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیریں, میرے مالک تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. سبحان اللہ. پاپی بندہ جب رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کہتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, مولا کریم زندگی کو ہم نے برباد کر دی, ربا معاف کر دیجئے. آپ کو گود میں ابا ابا کہتے اولاد آتی ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے. جب گنہگار بندہ اللہ کی عدالت میں پہنچتا ہے اور کہتا ہے ربا ربا, اللہ کہتے ہیں جا میرے محبوب. حدیث قدسی ہے, زبان مصطفیٰ کی ہے, بات اللہ کی ہے. جب یہ گنہگار بندہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے روتا ہے تو اللہ کہتے ہیں جا میرے محبوب, اس بوڑھے کے سفید بال کو دیکھ کے, سفید داڑھی کو دیکھ کے اللہ کو حیا آ جاتی ہے اور اللہ کہتا ہے جا میں نے 60 سال کے گناہوں پہ رحمانیت والا, غفاریت والا اور مغفرت والا قلم کو پھیر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے اس امت کی فیصلے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انسان مر جانے کے بعد 3 چیز باقی رہتی. پہلی چیز بالکل شارٹ میں صدقہ جاریہ. آپ نے تعمیر مسجد, خانقاہ, عبادتگاہ, قبرستان, انسانیت پانی کے لیے پریشان حال کی, صدقہ جاریہ آپ نے کیا. اور صدقہ جاریہ میں تصنع مت رکھیے. 1 کلو آٹا دے رہے ہیں, 14 لوگ مل کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں, اللہ کے واسطے اللہ کو وہ صدقہ بڑا پسند ہے جس صدقے کے اندر اللہ چھپ کے, بندہ چھپ کے دیتا ہے, اللہ کو پسند ہے. صدقہ جاریہ کیجیے. دوسری چیز صدقہ جاریہ کے بعد علم نافع, نسلیں جو ڈیمیج ہے. ہم نے سہارنپور میں حضرت کو دیکھا کہ مغرب کے بعد حضرت ناتی کو, پوتا کو, نواسوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹا درود شریف سناؤ, چاکلیٹ ملے گا, سبحان اللہ سناؤ, الحمدللہ سناؤ, دعائے قنوت سناؤ, سورہ معصورہ سناؤ, میں یہ انعام دوں گا, یہ سرپرائز دوں گا. یہ نسلیں ہیں. آج کا معذرت کے ساتھ جس کی عمر اللہ نے ریٹائرمنٹ تک کر دی ہے, آج کا بوڑھا یا تو ہوٹلوں میں بیٹھ کے سید شیخ پیٹھان کا کھیل کھیل رہا ہے یا کھتیان کے کاغذ کو نکال رہا ہے. نسلیں پوری کی پوری ڈیمیج ہو چکی ہے. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دے اور مضبوطی کے ساتھ جواب دے. کیمرہ آپ کو قید کر رہا ہے. نعرہ تکبیر. حضرت مولانا محبوب صاحب المظاہری زندہ باد. حضرت مولانا محبوب صاحب المظاہری شاعر ہندوستان جناب قاری فیصل رشید لکھنؤ,
आले जनाब कारी फैसल रशीद लखनऊ, नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना महबूब सवाल मज़ाहिरी दामत बरकातुहू का खिताब नायाब होना है, और उसके बाद आप सबके चहीते मुक़र्रिर और आप सबके मतलूब निगार महबूब नज़र मुक़र्रिर अरे जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दार्जिलिंग बंगाल भी आपके दरमियान तशरीफ लाएंगे। और उसके बाद हमारे इस इलाके के मायनाज आलिम दीन और इमारत शरिया के तर्जमान अरे जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती अनस जाफर कासमी दामत बरकातुहू का खिताब होना है, इसलिए जो हज़रात इधर उधर मुंतशिर है सारे लोग पंडाल में तशरीफ ले आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबना व शफीअना व बारिक वसल्लिम। हज़रात सामीन किराम, दूसरी चीज़ अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि इल्म नाफ़े दीजिए औलाद को, और तीसरी और आखिरी बात कह के यहाँ पे मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। अरवल शाही महल्ला के बागैरत मुसलमानों, ये मेरा पैगाम है और ये पैगाम पे मैं अपनी बात को स्टॉप कर दूंगा इंशाअल्लाह। आखिरी चीज़, सबसे बड़ा सरमाया कुरान मजीद की तिलावत, समाअत, तशरीह, तहरीर, तकरीर आप भी सुनते हैं। एक नालायक किस्म का मैं भी तालिब इल्म हूँ। पूरे कुरान मजीद में किसी नबी ने सोने का सवाल नहीं किया, चांदी का सवाल नहीं किया, हीरे का सवाल नहीं किया और सल्तनत हुकूमत नहीं मांगी, लेकिन नबियों ने औलाद सालेह की तमन्ना की है। बड़ी अजीम सरमाया है। और औलाद सालेह, औलाद या तो रहमत है या ज़हमत है। कुरान मजीद नक्शा दिखा रहा है। आप 10 तारीख को 10 ज़िलहिज्जा को एक सुन्नत को अदा करते हैं, और सुन्नत बाबाए मिल्लत इब्राहीम खलीलुल्लाह और उन्हीं के फर्जंद इस्माइल ज़बीउल्लाह कैसे थे? पितर बोला बेटा मैंने ख्वाब देखा है, पितर बोला बेटा मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है, ये मैं देखता हूँ, खुद तुझको सबह करता हूँ और तेरे ही खून से अपने हाथ को रंगता हूँ। सआदतमंद बेटा झुक गया फरमानबारी पे, जमीन व आसमान हैरान थी इस इताअत गुजारी पे। अब्बा ने कहा बेटा ख्वाब देख के आया हूँ, खंजर मेरा है, गला तेरा है, मंशा परवरदिगार की है, क्या कहते हो? और अरवल शाही मोहल्ला के बागैरत मुसलमानों, नेक औलाद सरेंडर कर जाती है, झुक जाती है, अपने आप को अब्बा के हवाले कर देती है। अजीज़ान मोहतरम, अकबर इलाहाबादी ने कहा था हम ऐसी कुल किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़कर बेटे बाप को खबती समझते हैं। ऐसी तालीम मत दीजिए, ऐसी तालीम मत दीजिए। कौन सी तालीम? ये तालीम थी कि अब्बा ने कहा कि बेटा ख्वाब के औलाद भी नबूवत की औलाद थी। जिस नस्ल में इमामुल अंबिया को आना था, जिस नस्ल में ताजदार शरीयत को आना था, रहमान की है सौगात नबी, उम्मीद नबी, ताईद नबी, सहरा का बाबा नबी, हसनैन का नाना नबी, बाबा का झूमर नबी, हयात करम नबी, आयशा का करम नबी, बाबैन नबी के कदमों में, सिबतैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, हसनैन नबी के कदमों में, तासीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में, और पीर नबी के कदमों में। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर ये शेर में पटना में पढ़ता हूँ तो माशाअल्लाह गुलजार मज़ा ही कुछ और आता है, लेकिन थोड़ा सा ठंडक तो है, मौसम के तेवर बदले हुए हैं, और मैं जबरदस्ती सुभान अल्लाह करवाता नहीं, थोड़ा सा दिले बेदार चाहिए, दिले बेदार। आखिरी जुमला मैंने कहा कि अजीज़ान गिरामी, अब्बा ने कहा कि बेटा ख्वाब देख के आया हूँ, नबूवत की औलाद जिसको रो के दुआओं में मांगा गया है, रब्बे हबली मिन सालिहीन, औलाद मांगने का सलीका सीखिए अंबियाओं से कि मौला मुझे नेक सालेह औलाद दे दे, और ऐसी औलाद मिली है कि तड़पता है जब कोई नेमत मिली है, तड़पता है जब तड़पता है कोई बेटा तो माँ का दम निकलता है, और माँ तड़पती है तो ज़मज़म निकलता है। और खुदा का काफिला जो मुश्तमिल था 3 जानों पर, जिनको होना था ज़मीनों आसमानों पे, अब्बा ने इधर खंजर मारा है, इधर कहा गया ना इब्राहीम मेरी
तमन्ना, मेरी मंशा इम्तिहान थी और तू अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुका है। इस उम्मत को ज़मज़म की नेमत मिली, इस उम्मत को कुर्बानी की नेमत मिली और हज पूरा का पूरा इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह और माई हाजरा की सुन्नत का मजमुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, ये औलाद सालेह है, इसलिए याद रखिएगा, सरमाया ब्लॉक ज्यादा मत बनाइए, औलाद पे नजर रखिए, औलाद के सिलेबस पे नजर रखिए और औलाद के मोबाइल पे भी नजर रखिए। नस्ले हवाओं का रुख बता रहा है, हवाओं का रुख बता रहा है। शाही मोहल्ला के बागैरत मुसलमानों, हवाओं का रुख बता रहा है, जरूर कोई तूफान आ रहा है और कश्ती वाले निगाहें रखना, उठी है मौजें किधर से पहले, और अगर नाव डूबी गई तो डूबोगे सारे, अगर नाव डूबी तो डूबोगे सारे, न तुम बच सकोगे न साथी तुम्हारे। हालात अच्छे नहीं बता रहे हैं, इसलिए औलाद के अंदर नजर रखिए। और कौन सी यूनिवर्सिटी पे आपको जाना पड़ेगा, आपको औलाद की तरबियत के लिए, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, उम्मत मुस्लिमा की माए, आप सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, आतिका, साजिदा, हज़रत फातिमा के दामन में आ जाएंगी, इंशाअल्लाह में जान जाएगी। अफजल है जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजवर है नाना हुसैन का। एक पल की थी हुकूमत यजीद की, सदियां हुसैन की, जमाना हुसैन का। अब्बा के पास इमामुल अंबिया की बेटी, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया मेरी बहनें आपको बेहया बना रहा है और मुझे अखबारात की जीनत को देख के ताज्जुब होता है। और चंद दिनों पहले मौलाना इम्तियाज साहब फुलवारी शरीफ थाना मुझे जाना पड़ा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, थाना भी हम लोग जाते हैं, बल्कि बियोर जेल में भी हमने मिलाद किया। आपको ताज्जुब होगा, क्या बात है, बियोर जेल में भी कैदियों ने बुलाया कि मौलाना साहब जिक्र हबीब खुदा, जमीन से लेकर आसमां तलक और आसमां से लेकर लामका तलक है, जिधर देखूं जहां देखूं तेरी खुशबू मेरे आका वहां तक है। हम तो पैगाम लेके गली गली, नगर नगर, शहर शहर, जलवतों में खलवतों में जा रहे हैं। हजरत, मुझे ताज्जुब ये हुआ कि 22 साल की बेटी ने दरोगा के सामने मुझे बुलाया गया, मुफ्ती साहब चंद लम्हों के लिए फुलवारी थाना आइए। फुलवारी शरीफ जब थाना गया, दरोगा के सामने बेटी ये स्टेटमेंट दे रही है कि दरोगा साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरे माँ बाप को जेल कीजिए इसलिए कि मेरे प्यार का दुश्मन। कौन सी तालीम दी? बेटियों पे नजर रखिए और सैयदा फातिमा के दामन में डाल दीजिए। अल्लाह के वास्ते बेटी अब्बा के पास गई है, हुसैन की अम्मा है, अली की आबरू है, जो पीर हमारा अली अली, रोशन तारा अली अली, खैबर को उखाड़ा अली अली, किताबे शुजाअत का वो है, जली है अली है, अली है, अली है, अली है। अली के फज़ाइल कहाँ तक बताऊं, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। अब्बा के पास जाती है और इमामुल अंबिया जिसकी वजह से कायनात बसाई गई है, सजाई गई है, रचाई गई है, उस इमाम के पास और कायनात के इमाम के पास आप इंस्पेक्टर साहब की बेटी, डॉक्टर साहब की बेटी, अरे कुतुबुद्दीन मिस्त्री बाबू, आज रिक्शा वाली की बेटी के यहाँ भी दो किस्म का सालन मिलेगा, लेकिन अजब चीज है ये लज्जत आशिनाई। इमामुल अंबिया की बेटी अब्बा के पास हाथ दिखाती है। सुनिएगा बेटी, आपके बहुत सारे नफ्सियाती जवाब का सवाल का जवाब मिल जाएगा। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहेगा बेहयाई की तरफ चल इधर चल, बुराई की तरफ चल जा, लेकिन सैयदा फातिमा के दामन में आइए, अब्बा को हाथ दिखाती है। अब्बा, आप तो इमामुल अंबिया है, आप तो ताजदार शरीयत है, आप तो शमशुल दुहा है, आप तो बदरुद्दोजा है, आप तो अहमद मुस्तफा है। अहमद कहूँ कि हामिद यक्ता कहूँ तुझे, मौला कहूँ कि बंदा मौला कहूँ तुझे, कहकर पुकार साक़िए को साक़िए कौसर बरोज़ हस, या शाहिद शिफ़ात कुबरा कहूँ तुझे, वीर
تیرا دلوں کی کھیتیاں آباد تجھ سے ہے میرے رسول، تو ہی بتا چاہتا کہوں تجھے۔ اللہ کے رسول کے پاس کہتی ہیں ابا کچھ غلام دے دیجئے نا، چکی چلاتے چلاتے حسین کی خدمت کرتے کرتے حسنین کی خدمت کرتے کرتے ہاتھ پس گئے ہیں، ہاتھ میں چھالے آ گئے ہیں۔ ارے ڈاکٹر صاحب کی بیٹی ہوں گی، انجینئر صاحب کی بیٹی ہوں گی، پائلٹ صاحب کی بیٹی ہوں گی، ڈاکٹر صاحب صاحب کی بیٹی ہوں گی، مکھیا جی کی بیٹی ہوں گی، امام الانبیاء کی بیٹی کہتی ہے ابا چکی چلاتے چلاتے ہاتھ پس گئے ہیں، کچھ غلام دیجئے نا۔ ابا نے مسکرا دیا اور کہا بیٹی محمد نے تو کائنات کے غلام کو آزاد کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امتیاز بابو ہم تو ابھی پٹنہ میں دیکھتے ہیں کہ بلڈر صاحب باؤنسر لے کے چلتے ہیں، انسپیکٹر صاحب پارشد صاحب باڈی گارڈ لے کے چلتے ہیں۔ محمد کائنات کے امام ہے، محمد نے یہ پیغام دیا ہے اپنے دروازے کی رونق غلام باندی کو نہیں بنایا۔ جائیے بیٹی محمد نے کائنات کو غلام کو آزاد کیا ہے، صدیاں گزر گئی غلامیت کی زنجیر میں جکڑی ہوئی انسانیت کو نجات دیا ہے۔ جائیے بیٹی سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ حسین کی اماں چکی چلا رہی ہیں، اور کیا حسین زمانہ ہوگا، والشمس وضحاہا کی تلاوت ہو رہی ہوگی، کیا حسین زمانہ ہوگا۔ معصوم حسین جھولے میں جھول رہے تھے اور اماں چکی چلا رہی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ معصوم حسین کے کان میں گیا اماں تو چکی چلاتے چلاتے قرآن کو نہیں بھول رہی ہے۔ اماں حسین کربلا میں کیسے قرآن کو چھوڑے گا، اور کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، مولا کے دین پاک پہ ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر اٹھایا حسین نے۔ میرے عزیزوں اس لیے میری خاص آپ سے گزارش ہے، جو ہمارے بھائی قطب الدین مستری صاحب ایک مستری ہو کے میں ان کے جذبے کو پھر سے سلام کرتا ہوں۔ اتنی بڑی مجلس اور عظیم مجلس کو سجایا، اللہ رب بڑے بڑے دولت مندوں سے کام نہیں ہو پاتا ہے، رب العزت کی قسم میں جب پہلی مرتبہ حج میں گیا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے ایسے کمزور لوگ حج کے لیے پہنچے ہیں کہ بڑے بڑے سرمایہ دار نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ یہ کام اللہ کا ہے، اللہ چاہے جس عنوان سے چاہے قطب الدین مستری صاحب سے لے لے، چاہے مولانا امتیاز صاحب سے لے لے، آپ نے جو مجلس کو رکھی ہے میں پھر سے مبارکباد دے رہا ہوں، اور دوسری مبارکباد یہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے باپ اپنا اور ابا کو یاد رکھا۔ نوجوانوں اللہ کے واسطے سب کچھ ہو جائے، والدین کے احسان کو نہیں آپ بھول سکتے۔ دو کیریکٹر اللہ کے رسول کا ملتا ہے کہ پہلا کیریکٹر جب اللہ کے رسول 60 سال کی حیات طیبہ میں تھے، اپنی ماں نہیں دودھ پلانے والی ماں، سن لیجئے گا، دودھ پلانے والی ماں سیدہ حلیمہ سلام اللہ علیہ آتی ہیں تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اور وہ رحمت والی چادر جسے قرآن یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کر کے پکارتا ہے، وہ برکت والی، وہ مغفرت والی، وہ رحمت والی چادر اماں حلیمہ کے لیے بچھا دیتے ہیں۔ والدین کا بڑا عظیم سرمایہ ہے، اس لیے اللہ کے واسطے اولاد ایسی تربیت دیجیے جو آپ کے مرنے کے بعد سب سے بڑا اماؤنٹ، سب سے بڑا اثاثہ، سب سے بڑی پونجی آپ کی اولاد ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہی تمنا کی ولد صالح کا کیریکٹر بنائیے۔ انشاءاللہ الرحمن ہمارے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ اللہ ہماری اولاد کی اور ہماری اولاد ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جناب بھائی قطب الدین مستری صاحب کے والد محترم والدہ محترمہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ان کے مال سے جو خرچ کروایا ہے اللہ 10 گنا اس سے زیادہ عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، کوئی ایسا جملہ میری زبان سے سخت نکلا ہو آپ سے معافی کا طلبگار ہوں کہ دور حیات آئے گا قاتل غزہ کے بعد ہے ابتدا ہماری، تیری انتہا کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یار زندہ ملاقات باقی وما علینا۔